برادران اسلام، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو حق کے ساتھ تشریف لائے اور جس نے ان کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اولئک هم المتقون، کہ وہ سب متقی ہیں۔ والذی جاء بالصدق، جو حق کے ساتھ سچ کے ساتھ تشریف لائے، وصدق به، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ تقوی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ تفسیر مجموع البیان کے اندر ہے والذی جاء بالصدق ہوا محمد وصدق به ہوا ابو بکر، کہ جو حق کے ساتھ آیا، جو سچ کے ساتھ آیا، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جس نے ان کی تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ سب تقوی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے موقع سے واپس آئے، آپ نے اعلان فرمایا کہ میں مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو جتنے بھی کفار تھے کہنے لگے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ میرے پاس آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، ابھی تاریکی اسی طرح چھائی ہوئی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے۔ اگر آدمی دن رات چلتا رہے اور اگر چھو کے بھی واپس آ جائے تو واپسی کے لیے بھی 1 مہینہ چاہیے، تو کم از کم 2 مہینے تو چاہیے۔ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ مختصر سی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں۔ ان کی ناقص عقل نے یہ بات تسلیم نہ کی، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل سیدنا صدیق اکبر سے ملا اور کہنے لگا اے صدیق، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں تو کیا اے صدیق یہ بات تو مان لے گا؟ آپ نے فرمایا یہ بات کس نے کہی؟ کہنے لگا اس بات کو چھوڑو، اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں، تو اے صدیق کیا تم مان لے گا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ کہنے لگا اے صدیق پھر تیرے یار نے یہ بات کی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نے کہا تھا کوئی کہے، تو نے کہا تھا کوئی کہے، میرا یار کوئی تو نہیں نا۔ سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے جواب دیا کہ ابو جہل تو یہ بات کر رہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، اگر امام الانبیاء علیہ السلام اس سے آگے کی بات کریں تو میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ نے جب بھی بولا سچ بولا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا، اور پھر ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان پر جب بھی نکلا سچ ہی نکلا۔ اور جب مال کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر مال کا مطالبہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ نے جتنی جو استطاعت رکھتا تھا اس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنا مال قربان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچتے ہیں کہ آج میں صدیق سے آگے بڑھوں گا، آج میں صدیق پر سبقت لے لوں گا۔ گھر گئے، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان کر دیا اور ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا خوش ہو گئے، کہا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر تو آدھا چھوڑ کے آیا ہے، اے صدیق تم کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بھی آپ ادھر بھی آپ، میں تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر ہی آپ۔ میں گھر والوں کے لیے
وعدہ نہیں چھوڑ کے آیا، میں سب آپ کے قدموں میں لے کے آیا ہوں، جتنا بھی مال تھا آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اور جب اولاد کی باری آئی، عبد الرحمن بن ابی بکر جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، گھر بیٹھے تھے، ایک دن عرض کرنے لگے، اے ابا جی فلاں غزوے میں آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، میں تھوڑی سی بھی حرکت دیتا تو آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ پھر میں نے سوچا باپ تو میرا ہے، اس لیے میں نے تلوار کو پیچھے کر لیا، اگر میں تھوڑی سی حرکت دیتا، تھوڑی سی بھی تلوار کو جنبش دیتا تو آپ کا سر قلم ہو جاتا۔ سنیے جواب صدیق کا، آپ فرماتے ہیں اے بیٹا تو نے تو تلوار اس لیے ہٹا لی کہ میں تیرا باپ ہوں، اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ وہ صدیق جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا مال جان کا اظہار کا حق ادا کر دیا، آج کوئی صدیق کے خلاف بکواس کرے تو اس کی قسمت پر افسوس۔ وہ صدیق جس نے اپنا بنایا ہوا قانون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے توڑ دیا۔ آپ نے قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی بدری صحابی اب کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن جب بات حضور کی ختم نبوت کی آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا قانون توڑ دیا، فرمایا اب بدری صحابی ہو یا غیر بدری صحابی ہو حضور کی ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں پہنچے۔ آج اس صدیق کے بارے میں کوئی بکواس کرے اور پھر اگر کوئی دفاع نہ کرے اس پر بھی افسوس۔ میں تو کہتا ہوں کہ غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر کو ڈسنے والا وہ کالا سانپ صدیق کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو آج دنیا کا کوئی کالا کتا سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کر کے سیدنا صدیق اکبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی شان کل بھی وراء الورا تھی، آج بھی وراء الورا ہے اور قیامت تک وراء الورا رہے گی۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم تک تمام صحابہ کی شان وراء الورا ہے اور وراء الورا رہے گی۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام اصحاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔